فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الروح الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم الأنبياء المرسلين نہایت عزت اور احترام کے لائق علماء کرام برادران اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلم اور بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس لیے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جس وقت تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، والد، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر فرد سے زیادہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک محبت نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے ایمان کی، بلکہ کہیں تو یہ جان ہے۔ جب تک یہ محبت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوگی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب آج ہم نے اس محفل کے اندر چند ایک چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ تقریر میں نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے مجھے تقریر نہیں آتی، چند ایک چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، واجب کی ہے، یہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے تو محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آپ کے خصائص ذکر کیے جائیں، آپ کی سیرت و کردار کا ذکر ہو، سیرت کردار کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں تو یہ صرف اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ یہ اللہ کی محبت کا بھی بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو قاری صاحب نے جس طرح شرح کر دیا ہے کہ بارہویں صاحب نے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کی اتباع کریں، کھوکھلے نعرے نہ لگائیں، صرف آپ کی سنت کی جو ہے وہ اتباع کی جائے۔ سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مختصر تذکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر، اس کائنات کے اندر ہر خوبی اور کمال، چاہے اس کا جسم کے ظاہر کے ساتھ تعلق ہو، جسم کے ساتھ تعلق ہو، روح کے ساتھ تعلق ہو، ظاہر سے ہو، باطن سے ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، اس کا تعلق عمل سے ہو، فکر سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی تصویر کی ذات والا صفات کے اندر یہ تمام خوبیاں، یہ تمام کمالات جو ہیں یہ بدلگاہ عدم جو ہے جمع کی ہیں۔
اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جو ہے یہ ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ انس و جنس جو ہے وہ اس کے احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ صرف آپ کے سامنے 3-4 چیزوں کو ذکر کروں گا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے ہی منایا، ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو آج آپ کے سامنے یہی ذکر کرنا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کس طرح کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن ایاس جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے یہ راوی ہیں، بہت بڑے وقت کے جو ہے محدث اور مفسر ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر پڑ گئی تو پیچھے پیچھے ہو گئے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ خوش نصیب ہیں، یعنی صحابی سارے خوش نصیب ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مثال سب سے آخر کے اندر، تمام صحابہ میں سب سے آخر نہیں ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتا ہے بندہ تو اس وقت ذکر و تسبیح و تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لما بقیا احد رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت اس روئے زمین میں میرے سوا اور کوئی بندہ باقی نہیں ہے جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ کی ہو۔ حضرت جریری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ حل رأیتہ کہ آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے؟ آپ فرمایا کہ نام، ہاں مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت جریری عرض کرتے ہیں کہ کیف کان صفتہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وصف، آپ کی صفت کہتی تھی؟ تو آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملیحا مقصدا، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ مبارک جو ہے وہ سفید تھا۔ صرف سفید رنگ بعض بات جو ہے بہت زیادہ سفید جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن فرمایا صرف سفید نہیں تھا، ملیحا انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا، مقصدا، اور آپ کا قد مبارک جو ہے وہ میانہ تھا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین اور تابعین جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ عام حالات میں وہ کس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ ایک دن حضرت ربیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مائی صاحبہ ہمیں بھی تو بتائیں ہمارے آقا کس طرح تھے، آپ کا چہرہ مبارک کس طرح تھا؟ تو مائی صاحبہ نے بھی صرف جملہ ایک ہی ارشاد فرمایا اور کام جو ہے وہ کیا ہے انتہا کر دی۔ آپ نے فرمایا یا بنیا لو رأیتہ لقلت الشمس طالعۃ، اے میرے بیٹے اگر تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا، ایسے لگتا ہے کہ آج سورج طلوع ہو گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت اور اتنا روشن تھا، ایسے لگتا تھا کہ آج شام جو ہے وہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل چیز اس کائنات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، ایسے لگتا تھا کہ آج سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا آپ کے چہرہ پر۔ سبحان اللہ، یا
امام حسن مجتبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے حضرت امام حسین علی مقام کے بڑے بھائی ایک دن اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور روایت کے اندر الفاظ میں کانا وصافا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آپ کے ماموں تھے ہند ابن ابی حالہ یہ اسپیشلسٹ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں، آپ کی حسن و جمال کو بیان کرنے میں، آپ کی رفتار و گفتار کو بیان کرنے میں اسپیشلسٹ تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن میں ماموں کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ ماموں جان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ میرے سامنے کیجیے تاکہ میں یہ سارا نقشہ، حالانکہ آپ بچے تھے، آپ نے غیر عدالت کا شرف حاصل کیا تھا لیکن ماموں سے سننا چاہتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی، ماموں سنائیں گے، میں سنوں گا، پھر اس کو یاد کر لوں گا، ایک جلسے کی کیفیت جو ہے محفل کی کیفیت ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، تاکہ میں یہ چیز جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے بٹھا لوں۔ تو آپ حضرت ہند ابن ابی حالہ نے بہت طویل جو ہے آپ گفتگو جو ہے فرمائی ہے۔ ایک تو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما کان وجهه یتلالع طلال البدر لیلۃ القدر کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انتہائی عظیم الشان اور انتہائی جو ہے عالی قدر تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کی رات کو سورج چاند چمکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جو ہے صحابہ کرام مختلف محافل کے اندر جو ہے وہ کرتے رہے، آپ کی سیرت کا تذکرہ مختلف بہانوں سے کرتے رہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ جتنی بھی احادیث ہم بیان کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق آپ کی میلاد کے متعلق ہو، آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث صحابہ کرام سے پہنچی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی براء جو تھے ان کے والد عازب کی خدمت میں گئے، ان کے گھر میں ایک اونٹ کا کچاوا 13 درہم کے اندر خریدا، جو اوپر لکڑی کا کچاوا جو اونٹ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جب یہ سودا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے براء کو کہو کہ اس کو اٹھائے اور میرے گھر جو ہے وہ چھوڑا۔ تو حضرت براء جو ہیں ان کے جو والد تھے عازب، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ خدمت آپ کی کرنے کے لیے ہم سعادت سمجھیں گے، ضرور جو ہے میرا بیٹا یہ اٹھا کے آپ کے گھر میں چھوڑ آئے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ٹائم ہمیں عنایت فرمائے، ہمیں ذرا وہ واقعہ تو سنائیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار سے شور سے جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو ہے آئے تھے، اس واقعہ کا ہمیں سنائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں جو ہے وہ کیا ہے واقعہ سنایا کہ غار ثور کے اندر جو ہے ہم 3 دن اور 3 راتیں رہے، تو پھر ایک رات کو جب تھوڑا اندھیرا ہوا تو 2 جو ہے وہ اونٹنیاں پہلے جو ہے وہ تیار تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اور 2 اونٹنیوں کے اوپر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام عامر ابن فہرہ اور عبداللہ ابن برکت جس نے راستہ جو ہے وہ کیا ہے دکھانے کے لیے جس کو کرائے کے اوپر رکھا تھا، یہ 4 افراد کے مشتمل کہتے ہیں قافلہ چلا، ساری رات سفر جو ہے وہ کرتے رہے۔ اگلا دن بھی تقریباً سفر میں گزرا، لیکن جس وقت دوپہر کا ٹائم ہوا گرمی اپنے زور کے اوپر تھی، شدید گرمی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی سایہ ملے کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کروں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرما لیں۔ تو جن لوگوں کو
یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ مکے سے مدینے جب جاتے ہیں تو یہ جو موٹر وے آپ بنی ہوئی ہے اس کو شارع ہجرہ کہتے ہیں۔ تو اس شارع ہجرہ کے ارد گرد آپ جب دیکھتے ہیں تو کالے پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، کوئی درخت کا نام و نشان وہاں دور دور تک نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ درخت کو کوئی نہیں ملا، لیکن ایک پہاڑ کے ساتھ چٹان تھی جو آگے جھکی ہوئی تھی، جس کے نیچے کچھ سایہ تھا۔ میں جلدی سے کیا دیکھا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تھک کے ہیں، تو مسلسل پوری رات بھی سفر ہے، صبح سے بھی سفر کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمائے۔ تو آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابو بکر آرام کر لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے چٹان کے نیچے جو سایہ تھا وہاں کنکریوں کو صاف کیا، اپنی چادر جو موٹی تھی اس کو بچھا دیا، بستر تیار کر دیا، عرض کیا کہ حضور آپ آرام فرمائے۔ تو حضور آرام فرما گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے راتوں سے جاگ رہے تھے، ساری رات سفر تھی، پھر صبح بھی سفر ہوا، لیکن آپ کو بھی آرام کی ضرورت تھی، لیکن جو عشق ہوتا ہے نا بندے کو آرام نہیں کرتے۔ عرض کیا کہ حضور آپ بے فکر ہو کے آرام کریں، میں پہرا دیتا ہوں۔ اب عاشق صادق جو ہے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کے اوپر جو ہے اپنا جان مال دن ہر چیز قربان کر دیا۔ لوگ بکواس کرتے ہیں آج کل کے فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں بھی لا تقوم الساعة حتی تلعن آخر حاضر امت اولہا، کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ، اس امت کے خوشنصیب جو لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اس کے اوپر لعن دان کریں گے۔ تو یہ وہ دور فتنے کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو بھی نہیں لوگ چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں تھا ان کے اوپر، اس لیے ساتھ لے لیا کہ اگر پیچھے رہتے تو مخبری کر دینی تھی، اس لیے اعتماد۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد صرف آپ پر ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے غلام، پورا خاندان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ تو اعتماد کیسے نہیں تھا؟ بیٹیاں جو ہے وہ کھانا پکا کے جو ہے پیش کر رہی ہیں، بیٹا سارا دن مکے کے جو سردار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر جو ہے وہ باتیں سن کے رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ باتیں بتانے کے لیے آتے ہیں، اور پھر منہ اندھیرے جو ہے مکے میں چلے جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ جو ہے وہ سارا دن بکریاں چراتا ہے، اور شام کو جو ہے وہ بکریاں اس دہانے کے اوپر غار کے دہانے پہ لے جاتا ہے تاکہ تازہ دودھ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے۔ پورا خاندان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اعتماد نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ ساتھ لے لیا، لیکن اب زمانہ تبدیل ہو گیا۔ آج جو لوگ ہیں وہ انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر نہیں تھے، ساتھ کوئی اور آدمی، یہ زمانہ آ گیا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، میں پہلے دینے لگا، میں نے تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک بکریاں چلانے والا چرواہا جو ہے وہ آ رہا ہے، تو میں دوڑا کہ کہیں یہ بہت قریب آ کے بکریوں کی آواز سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اور کافی دور جا کے اس کو میں نے بکریوں کو روک لیا۔ اس چرواہے کا بھی یہی ارادہ تھا کہ دوپہر کے چند لمحات ذرا اس سائے میں گزارتا، لیکن میں نے اس کو دور روک لیا، باتوں میں لگا لیا۔ پھر جب کچھ ٹائم گزر گیا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری بکریوں میں کچھ بکری دودھ دینے والی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دودھ دینے والی بھی بکریاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں مسافر ہیں، ہمیں کچھ دودھ چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اجازت ہوتی ہے مالکوں کی طرف سے، کوئی مسافر ہو کوئی پردیسی ہو اس کی خدمت ہمیں کچھ خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیار برتن تھا، اس کے اوپر آپ نے کپڑا باندھ دیا، پھر اس کو کہا کہ بکری لاؤ۔ بکری لا کے اس نے جو ہے کھڑی کی دودھ ہونے کے لیے۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لاؤ برتن دو میں دودھ نکالتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ابھی اس طرح دودھ نہیں نکالنا، پہلے بکری کے تھنوں کو صاف کرو، اس میں جو
مٹی مٹی لگی ہے، تو اس کے بال چال ہوتے ہیں، اس کو صاف کرو۔ اس نے صاف کیا، پھر کہا لائیے برتن، میں دودھ جو ہے وہ دوں۔ اب میں نہیں، ابھی اپنے ہاتھ صاف کرو۔ وہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ جسے باری وجود ہے کہ اس طرح ہاتھ کر کے فرمایا کہ پہلے میں نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ صاف کرو۔ وہ چراغا بھی پریشان ہوگا کہ میری زندگی گزر گئی ہے، بکریوں کو دودھ دوتے، مسافروں کو بلاتے، لیکن آج عجیب مسافر ہے کہ جس کے لیے اتنا جو ہے صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ دودھ سید الانبیاء نے جو ہے وہ کیا ہے نوش فرمانا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دودھ اس نے نکالا، میں دودھ کو لے کے آقا علیہ السلام جہاں نام فرماتے وہاں آ گیا، انتظار کرنے لگا کہ آپ ذرا تھوڑا سا بیدار ہوتے ہیں تو میں دودھ پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس چھوٹا مشکیزہ تھا، میں نے اس میں سے پانی ملایا، دودھ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ موسم بھی گرم ہے، دودھ بھی گرم ہے، ٹھنڈا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے لیے دودھ لایا ہوں، آپ نوش فرما لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دودھ جو ہے پیالہ لیا اور نوش فرمانے لگے۔ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ شارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللبن حتی رضیت، کہ دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ دودھ محبوب پی رہے ہیں، وہ خوشی عاشق کو ہو رہی ہے کہ یا میں خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا کہ میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ یہ بہانے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر جو ہے ہو رہا ہے، آپ کے کمالات کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، آپ کی جو ہے جو احادیث ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، جو آپ کے خصائص ہیں، ان کو ذکر کریں تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا، اور پھر اس کی یہ محبت جو ہے یہی ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ اس دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائص دیے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے آپ کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا چرچا ان کے اس جہاں میں تشریف لانے کے بعد ہوا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا جو ہے آپ کی آمد سے بہت پہلے جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے تھے، چرچا شروع ہو گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو پھر بھی آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن منصور اپنی سنن کے اندر، امام باقی دلائل نبوت کے اندر، امام ابو حاتم راوی اپنی تفسیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما خلق اللہ آدم خبر ببنیہ، جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جتنی بھی اولاد تھی آپ کی ذریت قیامت تک آنے والی تھی، ان تمام کی روحوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ سامنے کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فَجْيَرَا فَضَائِلَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ، تو ان اپنی ذریت، اپنی اولاد کی ارواح کے فضائل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے اندر کتنے کتنے جلیل القدر انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام بہت کتبدار اور اولیاء جو ہیں پیدا کیے ہیں۔ آپ ان فضائل کو اپنے جو ہے اولاد کے فضائل کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ حتیٰ رأى فی اسفلہ نور ساطع، یہاں تک کہ جب نوروں کا مشاہدہ کرتے رہے ارواح کی نوروں کا، تو اچانک ان کی نظر جو ہے ایک ایسے نور پہ پڑی جس کا جو ہے وہ نور تمام انوار، روح کے انوار کے اوپر غالب تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب من ھذا، اے میرے پروردگار یہ نور کس کا ہے جس کا نور جو ہے تمام ارواحوں کے اوپر غالب آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم ھذا نبیک احمد هو الاول هو الآخر هو اول من يدخل الجنة، کہ آدم یہ تیرے نبی جو ہے آدم، یہ محمد احمد ہیں، یعنی اس سے پتہ چلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں آپ کی امت میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے تو امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا آدم ھذا نبیک احمد، یہ تیرے یہ احمد
تیرے نبی کا نور ہے، وہ الاول، یہ اول میں ہے، یہ آخر میں ہے، یہ سب سے پہلے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سنا کہ میری ذریت کے اندر ایک ایسی ہستی تشریف لانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی من جعل من ذریتی من یسبقنی الی الجنہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری ذریت کے اندر ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے، هو الاول هو الآخر، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے، جو بندہ پہلی صف میں بیٹھے وہ اول ہوتا ہے، جو آخری میں بیٹھے وہ آخر ہوتا ہے۔ تو اول آخر نہیں ہو سکتا، اول جو ہے آخر نہیں ہو سکتا، آخر اول نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر یہ دونوں صفتیں جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں۔ تو اس کا جو ہے وضاحت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت اول الانبیاء باسن خلقن وآخرهم باسن، کہ میں تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء سے جو ہے وہ پہلے ہوں، لیکن پیشت کے اعتبار سے سب سے جو ہے وہ آخر ہوں۔ پیدا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے جو ہے وہ کیا، اس اعتبار سے آپ اول ہیں، لیکن کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ختم نبوت کا جو ہے وہ تاج سجانا تھا، اس لیے بھیجا سب سے آخر میں، اس لیے وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں۔ اور ختم نبوت جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نبی رحمت کی تشریف آوری سے پہلے جب کوئی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کے بعد جو اس کے امتی ہوتے تھے، نئے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا، آزمائش ہوتا، کیونکہ جو نیا نبی جب اپنا نبوت کا دعویٰ کرتا تو بہت سے کچھ نصیب ایمان لا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو قائم رکھتے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو گزر جاتے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہمارا اس سلسلے میں کیا مطلب کسی اہل ایمان کا امتحان نہیں ہوگا، کیا مطلب جس چیز کو آپ نے حلال کر دیا وہ حلال رہے گی، جس کو حرام کر دیا وہ حرام رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ کیا ہے نہیں آئے گا۔ ہاں، بعض اوقات یہ لوگ بڑا سوال کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بھائی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بن چکے ہیں، پہلے نبی بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ آخر قیامت سے پہلے انہوں نے اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہے، تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جو ہے وہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء نے کیا، اور رسول اعظام جو ہے علیہ السلام نے جو ہے کیا۔ تنقید برناباس کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نبی جب گھوڑے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا، اور جس وقت وہ عالم شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی عقیدے کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے کہ وہ نبی محترم جو ہیں جب بچپن میں ہوں گے، چند دنوں کی عمر بچے کی ہوتی ہے، گھوڑے میں جب گھوڑا جھولتا ہے تو اس وقت ان کی قوت سماعت کا یہ عالم ہوگا کہ اتنے ہزار میل دور جو ہے وہ چاند لوریاں دے گا، اور آپ جو ہے نیچے زمین کے اوپر اس کی لوری کو جو ہے سماعت جو ہے وہ کریں گے۔ جب بچپن میں آپ کی قوت سماعت کا یہ عالم ہوگا تو پھر جوانی میں جو ہے وہ آپ کی قوت سماعت جو ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔
آپ کی قوت سماعت کو کون کچھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ کے غلاموں کی یہ قوت سماعت اور قوت جو ہے بصر کا یہ عالم ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک بزرگ آئے، تو ظہر کا ٹائم تھا اور آسمان کے اوپر طرف بادل چھائے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بزرگ آئے پھر اطاعت دیکھو ظہر کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں؟ ان کا حضور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نظر اٹھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھایا تو آسمانوں پر فرشتے جو ہے ظہر کی نماز تیسرے بنا رہے ہیں۔ جب آپ کے غلاموں کی نظر کا یہ عالم ہے تو آپ کی نظر کا کون جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے بچپن میں قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو جوانی میں عالم شباب کو جب پہنچیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سنتے صاف فرمائے گا۔ حضرت یہ واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بھی امام بہقی نے دلائل نبوت کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دانی الی الدخول فی دینے کا امارۃ نبوت کا، کہ حضور جو کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ بچپن میں میں نے آپ کی نبوت کی ایک علامت نشانی دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا چچا کیا دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور رأیتو کا دناگی فی الدناگی القمر فی الماد وتشیر الی بیسبک وحیث ما تشیر مالا الی، کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے انگوٹھے کے اندر چاند کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اس کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، وہ جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا ایک بچہ چھوٹا سا ہو وہ چاند کے ساتھ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نام انا احدثہ و یحدثنی، آپ چاند کے ساتھ میں باتیں کرتا تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ لیکن آپ نے ایک اور بات چچا کو بتائی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ چچا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، چاند میرے سامنے میں چاند کے سامنے، جب میں چاند کے سامنے ہوں تو چاند سے اگر میں باتیں کروں چاند میرے ساتھ باتیں کریں یہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک میں اسمع قشقشۃہ حین یسجد تحت العرش، کہ جس وقت چاند عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا اس کے سجدہ ریز ہونے کے اوپر جو آواز پیدا ہوتی تھی میں تو وہ بھی سن لیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا۔ آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائص کا ذکر کیا جائے تو دل کے اندر جو ہے وہ آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک آپ کی صرف یہ تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ چیز جو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی نقصان دہ ہے، ہم تو ہمارا دھوپ جو ہوتا ہے یہ جراثیم کا مرکب ہوتا ہے، گڑھ ہوتا ہے، جب بھی آپ اسپتالوں میں جائیں تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے دھوپ کی مت، کیونکہ اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بندے بیماریاں جو ہیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباب دہن تھا اس میں صرف شفا ہی نہیں رکھی تھی بلکہ اس میں خوشبو بھی رکھی تھی۔ حضرت ام اعظم حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ ہمارا سرتاج جب ہمارے گھر میں آئے تو ہم مدینہ طیبہ کے عطاروں سے بہترین قیمتی سے قیمتی خوشبو خریدتی اور استعمال کرتی، لیکن جب ہمارا خامن گھر میں آتا تو ہماری وہ خوشبوئیں مان پڑ جاتی، وہ ساری قیمتی خوشبوئیں مان پڑتی۔ جب وہ ہمارا خامن عتبہ جو ہے جب بازار میں جاتا تو بازار میں بھی دکاندار کہتے عتبہ جو خوشبو لگاتا ہے وہ ہمیں کہاں اس کی جو ہے ہمارے نصیب میں جو ہے وہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پریشان ہو کر ہم نے کہا کہ ہمارے سرتاج ہم تو تنگ آ گئی ہیں کہ مدینے کے جو مہنگی سی مہنگی خوشبو ہیں وہ خرید کے لاتی ہیں، لیکن جب آپ گھر میں شریف لاتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں مان پڑتی ہیں۔
تو ہمیں بتائیے آپ کون سی خوشبو لگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی خوشبو جو ہے وہ نہیں لگاتا. تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی؟ آپ فرمایا کہ بچپن کے اندر جو ہے میں بیمار ہو گیا, میرے جسم کے اوپر آبلے چھالے نکل آئے, تو میرے والد واجد اٹھا کے نبی رحمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ لے آئے. اب دیکھیں صحابی جو ہے ان کا کیا مزاج ہے, ان کا کیا عقیدہ ہے. اس وقت مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا عرب کا طبیب حارث ابن کلدہ موجود تھا, جو طب کا بہت بڑا ماہر تھا. وہ ادھر نہیں لے گیا بچے کو, کیونکہ اسے پتا تھا کہ حکیم کے پاس لے جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنی زہر کی گولیاں کھانی پڑے, کیونکہ جسم میں آبلے ہوں تو کڑوی دعا دیتا ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اور عرض کی کہ حضور بڑی جلن ہے, سارے جسم کے اوپر دانے نکلے ہوئے ہیں, بچہ رات کو سو نہیں سکتا. آپ فرمایا کہ اس کو یہاں بٹھاؤ, ٹھیک ہے, اور اس کے کپڑے اتار کر صرف ایک کپڑا ناک سے گھٹنوں تک رہنے دو. وہ فرماتے ہیں کہ میں سامنے بیٹھ گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کیا اور تھوڑا سا لباب دہن لگا کے ایسے ملا, میرے جسم پہ لگا دیا. بس وہ جسم پہ آپ کا لباب دہن لگنا تھا, میرے جو چھالے پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, دانے بھی ختم ہو گئے, جلن بھی ختم ہو گئی, ہر دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو گیا. صرف دکھ درد ہی ختم نہیں ہوا کہ اس وقت سے میرے جسم کے اندر یہ خوشبو آ رہی ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا ابھی بھی وہ خوشبو جو ہے وہ تازی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ کمال جو ہے وہ دیا تھا کہ آپ کے لباب دہن کے اندر بھی شفا رکھی تھی. حضرت خباب بن عبد الرحمن جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خبیب جو ہے جنگ کے دوران ان کا بازو کٹ گیا اور یہ بالکل الگ ہونے تھا, ایک قسمہ باقی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے لباب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا. اب وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسپتال سے جب آپریشن ہو گیا, ادھر جو آپریشن ہو جائے تو کئی دن پھر انتظار کرنا پڑتا. فرماتے ہیں کہ بس آپ نے لباب دہن لگایا, اس کو جوڑ دیا, اسی وقت اسی ہاتھ سے تلوار پکڑی اور جا کے کافروں کو جہنم رسید کرنا شروع کر. آرام روم کرنے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. جہاں یہ لباب دہن لگتا ہے شفا ہو جاتی ہے. حضرت حبیب ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ لے گیا, پوچھا کیا بات ہے؟ میرے والد نے عرض کی کہ جنگل میں جا رہا تھا, کوئی زہریلا سانپ تھا, اس کے انڈوں کے اوپر میرا پاؤں آیا, بس جو ہی پاؤں آیا میری آنکھوں کی روشنی, آنکھیں سفید ہو گئی, روشنی ختم ہو گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شفا بخش لباب دہن جو ہے تھوڑا سا اس آنکھ میں لگایا, اس آنکھ میں لگایا, اسی وقت بینائی جو ہے وہ لوٹ آئی. آپ میں کہ صرف بینائی لوٹ نہیں آئی, 80 سال کی عمر میں بھی اتنی بینائی تھی کہ سوئی کے اندر دھاگا میرے والد صاحب ڈال دیتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن بہت ساری حدیثیں بڑی بڑی ہیں, بخاری میں, مسلم میں, صحاح کی حدیثیں بڑی ہیں. پھر آپ کا پسینہ مبارک, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے, ہم پاؤڈر لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے بدبو نہ ہو, لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی جو ہے ڈالا ہے. ایک صحابی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, وہ عرض کرتا ہے کہ حضور بیٹی کی شادی ہے, باقی تو انتظامات میں نے کر لیے ہیں, ایک خوشبو ابھی رہ گئی ہے, مجھے کوئی آپ عنایت فرمائیں. آپ فرمایا کہ ایک پھولے کو کوئی شیشی لے آؤ اور ایک دن کا کوئی لے آؤ. تو وہ جب لے آیا, موسم گرمی کا تھا, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر موتی سے پسینے کے, وہ جب لے آیا اس لکڑی کے ساتھ کٹے کر کے آپ نے شیشی میں ڈال دی. آپ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دو, میری طرف سے یہ تحفہ دے دو. اس کو کہنا کہ جب بھی خوشبو کی ضرورت ہو تو اس شیشی کو کھول کر کے اسی طریقے سے تھوڑی سی لگا دیا کرے. وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ میری بیٹی جو ہے اس شیشی کو کھول کے تھوڑی خوشبو لگا دی تو صرف ان کا گھر ہی نہیں بلکہ پورا مدینہ ہی مہک جاتا ہے. اس لیے اس گھر کا نام ہی ان لوگوں نے رکھا تھا بیت المطیبین, خوشبو والوں کا گھر. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا پسینہ بھی جو ہے وہ کیا. آخری بات رہ کر کے ختم کر رہا ہوں
کہ سنت کی اتباع جو ہے یہ ہے اصل چیز جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. آپ کی سنت کو جو ہے اتباع کریں گے، فالو کریں گے، اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہے ہماری زندگی آسان گزرے گی، قبر کے اندر بھی قبر روشن ہوگی، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے گی. سنت کیا ہوتی ہے؟ آج کل جو ہے نا میں نے بتایا کہ یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنے. میں ادھر مین مارکیٹ میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا، اس نے پانی جو ہے وہ ڈالا اس سے کولر سے اور کھڑا ہو کے اس نے پانی پینا شروع کر دیا. اور جب اس دکاندار نے کہا بھی کاکا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے. اس نے کہا کہ کیسے سنت ہے؟ کہا کہ میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا. اسی وقت اپنا موبائل کھولا اور فوراً جو ہے وہ اس نے ایک کلپ چلا دیا، ایک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے، میں نام نہیں لیتا، کہ وہ کہہ رہے تھے بھی کھڑے ہو کر پانی پینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں یہ آپ کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہتے ہیں. ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ الطریقۃ التی سالک علیہ رسول اللہ سالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سیرتہ و حیاتہ یہ سنت. کہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے کہ ساری زندگی جس کے اوپر آپ عمل پیرا رہے اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود بھی پانی بیٹھ کے نوش فرمایا ہے، دوسروں کو حکم بھی دیا ہے. بلکہ ابو داؤد کی حدیث تو یہ ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا وہ کیا ہے اس کیا کرتے ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا. اس کا مطلب ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت نہیں ہے، وہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لیکن وہ حدیث ہے، سنت نہیں. کیا فرق ہے؟ ابھی بتا دیا کہ جس کے اوپر ساری زندگی عمل پیرا رہے وہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے یا ہم غلاموں کے اوپر رحم کرتے ہوئے آپ نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کے پانی پیا، کہ بعض کا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں گلاس جو ہے اس کو رسی زنجیر باندھی ہوتی ہے، جگہ ہی کو نہیں ہوتی وہاں بیٹھ کے پینے کی، تو یہ جائز ہے، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور مثال دیں کہ میں سمجھا کے ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پیشاب جو ہے بیٹھ کے کیا جائے. قبلہ شریف کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، بیٹھ کے کیا جائے. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے گئے، مدینہ شریف کے ساتھ ہی وہاں ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. کیوں کہ یہ صالحین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. بس یہ ہے کہ اس کو آپ حدیث کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے. سنت یہی ہے کہ ساری زندگی جس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ عمل رہا. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سنت اور حدیث کے اندر فرق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.